स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि तो जो आपकी तल्लुम है, जो आपकी लर्निंग है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उनके कौन कौन से तरीके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तरीक़ाकार हैं या वो कौन से तल्लुम के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो तहक़ीक़ साबित ने कर दिए कि तलीमी अमल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर अंजाम पाता है। कहते हैं जदीद तहक़ीक़ात ने, यानी जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या है आपकी जो मॉडर्न रिसर्च है या आपकी वो टेक्नोलॉजी है, तो वो कहते हैं कि आपकी जो मॉडर्न रिसर्च और टेक्नोलॉजी है उसने साबित कर दिया कि तलीमी अमल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर अंजाम पाता है। उसने कहा कि जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ये कह रही है कि जो तलीमी अमल है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से सर अंजाम पाता है, यानी तलीम बाज़रिया सयोहता, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। लर्निंग किससे आपकी, यानी वो कहते हैं कि जो तलीम बाज़रिया वसी होता है, यानी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, यानी आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो ट्रायल से और एरर से और गलतियों से जो आप लर्निंग सीखते हैं उसकी बात करते हैं। तलीम बाज़रिया तकलीद, लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी आप जो अपनी तकलीद से सीखते हैं। तलीम बाज़रिया इनकासो मशरूत, लर्निंग थ्रू कंडीशनड रिफ्लेक्स, कहते हैं जो आपकी कंडीशन से आप सीखते हैं वो है। तलीम बाज़रिया बसीरत, लर्निंग बाय इनसाइट, यानी जो आप इनसाइट से सीखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आती हैं। फिर वो क्या कहते हैं, कहते हैं तलीम बाज़रिया सयोहता, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल और एरर के तरीके में किसी काम को सोचे बगैर बार बार किया जाता है। कहते हैं ट्रायल और एरर जो है वो एक तरीक़ाकार है जिसमें आप किसी भी काम को सोचे और समझे बगैर कर सकते हैं। इस दौरान कई गलतियां सर्ज होती हैं, बलाहर कामयाबी हासिल हो जाती है। कहते हैं इसके दौरान आपको कई जो है वो गलतियां देखने में आती हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो किसी जो आपको कई गलतियां हैं वो होती हैं, लेकिन आप कामयाबी आपको हासिल हो जाती है। मसलन एक बच्चा कोई ताला खोलना चाहता है, क्या कहते हैं, मसलन एक बच्चा कोई ताला खोलना चाहता है तो इसके पास कई चाबियाँ हैं, वो बार बार हर चाबी को आजमाता है, आखिरकार किसी एक चाबी से ताला खुल जाता है। तो ये देखिए उन्होंने ये क्या दी है, एग्ज़ाम्पल, यानी ये मिसाल बता दी है कि एक बच्चा जो है वो उसके पास कोई ताला है, उसको खोलना चाहता है लेकिन उसे खुल नहीं रहा, उसको बार बार खोलने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, बार बार चाबी को आजमाता है, आखिरकार किसी एक चाबी से उसका ताला खुल जाता है। तो कहते हैं इस तरह कई मरतबा कोशिश करके और कई गलतियाँ करके कामयाबी हासिल कर लेता है। ऐसे ही जब कोई बच्चा पहली मरतबा साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई मरतबा साइकिल चलाने की कोशिश करता है और गिरता है, मगर कई कोशिश और गलती के बावजूद वो साइकिल चलाना सीख जाता है। थारनडाइक के मुताबिक इंसान के मुकाबले में हैवानात में सही और हता का अमल ज़्यादा है, यानी वो सीखता ज़्यादा है, करता ज़्यादा है। इसने एक चूहे पर तजुर्बात करके इस नज़रिए को साबित किया। कहते हैं कि जानवर पर जो ट्रायल और एरर का जो सबसे ज़्यादा चीज़ है, यानी उसने क्या कह दिया कि जो चूहा है, उसने उसकी ये भी एग्ज़ाम्पल बता दी। आप ये सेकंड एग्ज़ाम्पल इसमें कोट कर सकते हैं कि जो आपकी थारनडाइक कहता है कि चूहा जो है वो तजुर्बात करके इस नज़रियात को साबित कर सकता है। थारनडाइक के मुताबिक इंसान के मुताबिक जो हैवानात हैं खुदा का अमल ज़्यादा है। वो कहता है कि ट्रायल और एरर से बार बार एक बच्चा सीखता है, लेकिन एक जो जानवर है उसमें थारनडाइक कहता है अमल ज़्यादा, यानी उसने एक तजुर्बात करके चूहे पर देखा कि ट्रायल और एरर का जो अमल है वो जानवरों में ज़्यादा है। तल्लुम बाज़रिया सयोहता की कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्या हैं ये क्वालिटीज़ हैं या आप कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद सबसे पहले कहते हैं सयोहता के कुछ तरीके हैं जिनकी खसूसियात ये हैं। तल्लुम बाज़रिया सयोहता के तरीके की खसूसियात कुछ ये हैं। तल्लुम के इस तरीके में महारत रफ्ता रफ्ता हासिल होती है। आपके पास जो महारत है, आपके पास जो वो कहता है स्किल है, वो आपके पास वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। आगाज़ में दुरुस्त और गलत हरकत के इम्कानात बराबर होते हैं। कहते हैं इक्वल होता है आपका जो राइट एंड रॉन्ग है, राइट रॉन्ग मूवमेंट्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, फिर कहते हैं बार बार कोशिशों करने से गलतियों का इम्कान कम हो जाता है। कहते हैं बार बार कोशिश करने से आपकी जो गलतियां हैं
اس کا امکان آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ ناکام کوششوں کو ترک کر دیا جاتا ہے اور صحیح کوششوں کو دہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کی ناکام کوششیں ہیں، یعنی جو آپ کی اچھی کوششیں نہیں ہیں، یعنی آپ کی جو ناکام کوششیں ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ترک کر دیا جاتا ہے اور صحیح کوششوں کو دہرایا جاتا ہے تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے۔ تعلیم بذریعہ تقلید یعنی انٹیمیشن کے ذریعے جو آپ لرننگ کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ تقلید سے مراد نقل کرنا ہے۔ کیا ہے یہ نقل کرنا؟ تعلیم بذریعہ تقلید کے طریقے میں بچے دوسروں کا کام کرتا ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اس مہارت پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کسی کی کاپی رائٹنگ جو رائٹنگ ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ بچوں میں تقلیدی کا مادہ بالغ افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مہارتوں کو جلد سیکھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان میں یہ جو چیز ہے یا اس میں ابیلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ تقلید بعض اوقات شعوری ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر شعوری۔ اس سے دیکھنے میں آتا ہے بچے جب کسی شخصیت کے افکار و کردار سے متاثر ہوتے ہیں اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بعض اوقات شعوری ہوتی ہے، بعض اوقات غیر شعوری۔ اس سے دیکھنے میں آتا ہے بچے جب کسی شخصیت کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ بچے اپنی مختلف عادات اور اطوار بھی تقلید کے ذریعے اپناتے ہیں، مثلا کہ گھر میں دیگر اہل خانہ نماز ادا کرتے ہیں تو بچے بھی نماز پڑھنے کی عادت کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ اس میں یہ اگزامپل کوڈ کر سکتے ہیں، یہ والی ٹھیک ہو گیا، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ جو اس کی کوالٹی ہے یعنی جو تعلیم بذریعہ تقلید ہے آپ اس میں سے کوئی ایک دو کوالٹی کو لے سکتے ہیں، جیسے مہارتوں کو جلد سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور جب کسی شخصیت کے افکار ہوتے ہیں تو وہ اسے اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں، 1 اس میں سے 2 یہ نکل آئی، اس مہارت پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ اس کی ہو گئی کوالٹیز۔ جیسے آپ نے اس کی کوالٹیز بتائی ہیں آپ اس کی بھی کوالٹیز بتا سکتے ہیں۔ تعلیم بذریعہ انعکاس و مشاعرت، لرننگ بائی کنڈیشنل اینڈ ریفلیکس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ انعکاس مشروط سے مراد رد عمل ہے جو اصل محرک کے بجائے مصنوعی محرک کے جواب میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طریقے کا بانی روسی ماہر علم ود یعنی ہے ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں اصل محرک کے بجائے معمولی محرک کو بھی رد عمل پیدا کیا، جیسے مثلا اس نے ایک کتے کے سامنے گھنٹی بجا کر خوراک رکھی، اس سے کتے کے منہ میں پانی آ گیا، یہ عمل اس نے کئی مرتبہ دہرایا۔ پھر اس نے کتے کے سامنے خوراک سے پہلے گھنٹی بجائی، اب سب گھنٹی کی آواز سن کر کتے کے منہ پانی، کہتے ہیں ریفلیکس کنڈیشنل ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کے سامنے دیکھیں اس نے کیا کیا، کتے کے سامنے اس نے گھنٹی بجائی اور بار بار اس کو دباتا تھا، تو یہ اس کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا اصل محرک کے بجائے مصنوعی محرک کے جواب میں دیتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں آپ کتے کے سامنے کھانا رکھ رہے ہیں اس کو اثر نہیں ہو رہا، لیکن آپ اس کے سامنے جو آپ نے گھنٹیاں بجا مطلب ایک دفعہ بجائی گھنٹی، اس نے آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا اس نے کھا لی، دوسری دفعہ گھنٹی بجائی، تیسری دفعہ جب گھنٹی بجائی آپ نے تو کتے کے منہ میں پانی آ گیا، مطلب گھنٹی بجانے سے مطلب ریفلیکس ہو گیا نا، اس پہ عکس پڑ گیا یا اس کے اوپر کنڈیشنل ظاہر ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اب گھنٹی کی آواز سن کر جو ہے وہ کتے کے منہ پانی آنا شروع جو ہے وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جب کتے میں پانی آ گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ریفلیکس کی جو مومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے۔ تعلم بذریعہ بصیرت، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دے کر اختیاری قوت کو مثبت طور پہ استعمال کر کے جو صلاحیت عطا کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں سمجھ سکتے، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیگر مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے، کیا کیا ہے ممتاز، کہتے ہیں تعلم بذریعہ جو بصیرت ہے، لرننگ بائی انسائٹ، کون سی ہے؟ لرننگ بائی انسائٹ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے جو بصیرت دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیا ہے، اور جب انسان اپنے گناہ گار و مسائل اس عطا کردہ شدت صلاحیت کی روشنی میں حل کر لیا تو یہ عمل انسان کی بصیرت قرار پایا۔ انسانی بصیرت انسان کو مشاہدہ کی طرف راغب کرتی ہے، کسی طرف راغب کرتی ہے؟ انسانی مشاہدہ کی طرف راغب کرتی ہے، جس کے ذریعے وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، اور تجربات کے ذریعے انسان کائنات کے بہت سے روازت سے پردہ اٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کی عقل و بصیرت ہے وہ جو صلاحیت عطا کی ہے وہ انسان کو دیگر مخلوقات پر سب سے ممتاز انسان کو جو ہے وہ صلاحیت دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے جو ممتاز بنایا اور اس کے جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں اس میں روشنی کا حل کر لیا تو یہ عمل اس کی بصیرت قرار پایا ہے۔ انسانی بصیرت انسان کو مشاہدہ کی طرف راغب کرتی ہے، جس کے ذریعے وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، اور وہ تجربات کے ذریعے انسان کائنات کے بہت سے رازوں کو پہچان لیتا ہے، یعنی انسان کی عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دی ہے کہ وہ کچھ بھی اسے کر دے، جیسے اب دیکھیں آسمان تک لوگ کیا کرتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں کائنات کی تکثیر ہیں اور بیانڈ بلنگ یہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و بصیرت عطا کی اور اس کو چاہے وہ جس طرح مرضی وہ یوز کرتا ہے۔
پھر کیا کہتے ہیں ماحول کا مکمل ادراک حاصل کرنا، یعنی فرد اپنے ارد گرد موجود تمام اشیاء وسائل سے واقف ہو کر انہیں استعمال میں لانے کا فہم حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 1 پہ یہ بات کرتے ہیں سابقہ تجربات کو کام میں لانا، یا کہ کون کون سے شدہ مسائل کے حل مددگار حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے تجربات ہیں جن کو آپ کام میں لاتے ہیں اور کون کون سے مسئلے کے حل میں آپ مددگار ہو سکتے ہیں۔ ان اقدامات کی بنیاد پر فرد اعلیٰ سطح کا علم اور مہارتیں سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ کہتے ہیں انسان کو جب ذرائع اور وسائل دستیاب ہوتے ہیں تو اس سے بصیرت اسے مرحلے پر لے آتی ہے کہ اس کس ذرائع وسائل کو کس مسائل کے حل کے لیے کب استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ تعلم کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں۔ تو ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ تعلم بذریعہ سی ہے، لرننگ بائی ٹرائل ایرر ہے، انٹیمیشن ہے، کنڈیشنل ریفلیکس اور انسائٹ ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے لرننگ کو ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا تعلم بذریعہ تقلید، ہم دیکھا کچھ چیزیں ریفلیکس کے ہی ذریعے موومنٹ ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔